السلام علیکم۔ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی صورتحال ہو گئی ہے مذاکرات اور الیکشن کے حوالے سے، لیکن چیزیں کسی حد تک سموتھ تو ہوتی نظر آ رہی ہیں پر عوام کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ جو طاقتیں ہیں یہ کبھی بھی عوام کو کنسیڈر نہیں کرتی۔ طاقتیں اور ان کے اعلی کار اور حکمران طبقہ جو ہے، میں بار بار یہ حکمران طبقہ کہتا ہوں، یہ کسی طور پر اپنے تسلط سے دستبردار نہیں ہوتا۔ میں آپ کو آگے چل کے تفصیلات بتاتا ہوں۔ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اقتدار کے لیے اور بادشاہی کے لیے یا کرسیوں کے لیے بھائی نے بھائی کو قتل کیا، باپ نے بیٹے کو کیا، بیٹے نے بھائی کو کیا، بیوی نے شوہر کو کیا، یہ صورتحال تاریخ میں چلتی رہی ہے۔ اور یہ جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں، یہ تو حکمرانوں کے بھی آگے وہ کاسا لیس ہیں، یہ اوریجنل حکمران بھی نہیں ہیں، اور یہ تو ان سے بھی زیادہ ظالم ہوتے ہیں کہ جن کو اپنا کاسا لیسی کے بدلے میں اور انعام و اکرام جو ہے اس کے طور پر جو اقتدار جو چاہیے ہوتا ہے، یہ تو اس کے لیے کسی کو بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ ان کے لیے وہ وطن یا ملک یا قوم، یہ صرف ہمارے مسائل ہیں جو بیت رہے ہوتے ہیں، جن کے دل پر یہ سب کچھ بیت رہا ہوتا ہے اور جو جھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو عمرہ فرمانے گئے تھے، وہ ایکچولی دراصل بلوائے گئے یا وہ خود انہوں نے ریکویسٹ کی شہزادہ سلمان سے۔ بہرحال وہاں جا کے انہوں نے یہ ریکویسٹ پلیس کی مبینہ طور پر کہ جی کسی بھی طرح، چاہے عمران خان کے مطالبات مانے جائیں، چاہے الیکشن ہو چاہے نہ ہو، چاہے کوئی مارشل لا آ جائے، چاہے ملک برباد ہو جائے، آپ مجھے واپس بھجوائیں اور اس کے بعد میرے کیسز ختم ہوں اور میری نااہلی ختم ہو۔ یہ تھا ان کا مطالبہ کہ جی مجھے کسی بھی طریقے سے آپ، اور اس کے لیے میں آپ کی جو بات آپ کہتے ہیں میں ماننے پہ تیار ہوں۔ عمران خان کے ساتھ بھی سلمان رہے ہیں رابطے میں اور اب تک ہیں۔ وہ بھی جب ان کو گولیاں لگی تھی تو انہوں نے فون کیا تھا، اور کنسرن ایک تعلق بھی ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا ہوگا یا ان پہ تھوڑا سا ان کو کوشش کی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہوگا جی کہ بنیادی چیز ہے کہ الیکشن کروائیں، کیونکہ عمران خان کا مطالبہ تو یہی ہے، کیونکہ نہ الیکشن کے بغیر ملک آگے چلے گا، نہ عوام سکھ کا سانس لے پائے گی۔ آج بھی عمران خان نے کہا ہے، آج بھی اپنی تقریر میں، کہ دراصل الیکشن وہ ہوپ ہے، وہ امید ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام تمام تر اضطراب، کیوس، بے چینی، غربت، مہنگائی اور عدم تحفظ کو برداشت کر رہے ہیں کہ بالآخر کبھی نہ کبھی الیکشن ہو جائیں گے اور ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر ملک جو ہے آہستہ آہستہ سموتھ ہوتا جائے گا۔ تو یہ ان کے پاس جو امید ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، یہ ان کو کسی طرح کے وائلنس اور شدت پسندی اور گھروں سے باہر نکلنا اور ایجیٹیشن کرنا اس سے روکے ہوئے۔ تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کی جگہ کوئی بھی اور حکمران ہوتا، سیاستدان ہوتا اور اپوزیشن لیڈر ہوتا، تو اس نے اب تک اپنے اقتدار کی خاطر عوام کو جھونک دینا تھا آگ میں، اور جب عوام اور مقتدر طبقے کے درمیان لڑائی ہوتی تو پھر ملک بھی جو ہے وہ اس نے بھی نہیں رہنا تھا۔ عمران خان نے آج پھر یہ کہا ہے کہ اگر یہ حالات ہو جائیں تو سری لنکا سے بھی برے حالات ہو جائیں گے پاکستان کے، اور میں صرف اس لیے چپ رہا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ملک پہلے معاشی طور پر بیڑا غرق ہو چکا ہے، کہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ جائے، بچہ کچھا ملک بھی برباد ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس کے بعد بغیر ولی وارث کے عوام بھی رل جائے اور ملک بھی منتشر ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے۔ یہ عمران خان، اور یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ بیرونی طاقتیں جن کے بارے میں بالآخر ہمارے آرمی چیف نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو بیرونی یا اندرونی جو بھی ملک دشمن قوتیں ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ نہ برداشت کریں گے، نہ رہنے دیں گے، نہ ان کے مقاصد اور عزائم کو ہم جو ہے وہ ان کی تکمیل کرنے دیں گے۔ اب اگر جس طرح کہ یہ عام طور پہ سننے میں آ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کا اور نواز شریف کا آپس میں یہ طے ہوا تھا جی کہ میں کوشش کرتا ہوں باجوہ صاحب کے ذریعے کہ آپ آرمی چیف آ جائیں اور آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھے ملک میں واپس لے کے آئیں گے اور میرے کیسز ختم ہوں گے اور میری نااہلی ختم ہوگی، جو مبینہ طور پر ہم سوشل میڈیا پہ سنتے رہے ہیں، کوئی سورسز نہیں ہیں، نہ اس کی کوئی حقیقت کی تصدیق ہو سکتی ہے، نہ اس کو ہم بالکل جو صورت حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ آخری اس وقت مذاکرات میں جو فائنل اس وقت شکل نظر آ رہی ہے، جو ادھر سے حکومت کی طرف سے مطالبہ ہے، ایک تو یہ کہ وہ آگے لمبا لے جانا چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ آخری جو سب سے بڑی جو ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج تقریر میں ایک لفظ جملہ بولا ہے کہ نواز شریف آ جائے اور جب میں بھی یہاں پہ ہوں تو پھر اس کے بعد ہم دونوں کے اوپر ہمارا باہر جانے پہ پابندی اور ECL میں نام دے دیا جائے کہ یہی جینا مرنا جیتنا ہارنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یا تو یہ قبول کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آ جائے، اور اگر یہ بھی قبول کر چکے ہوں گے تو انہوں نے تو آنا ہی، نواز شریف صاحب نے تو اپنی شرائط پہ آنا ہے۔ تو اپنی شرائط یہ ہے کہ کیسز ختم ہو، تو عمران خان کہہ سکتا ہے کہ اگر عدالتیں جو ہے وہ ان کو چھوڑتی ہیں، عدالتیں اگر اس کو رہا کرتی ہیں، تو اس میں ہم تو پہلے ہی عدالت کے سامنے چپ ہیں اور ہمارا تو آخری سہارا ہی عدالتیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اگلا دباؤ حکومت ڈال دی ہے، یہ جو ہوتی ہے نا گرفتاریاں، یہ ہوتی ہے کہ پہلے اتنا کچھ اگلے سے چھین لو کہ بعد میں جب وہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ آپ کے سامنے بیٹھے تو جو آپ نے چھینا ہوا زبردستی، اس کی بنیاد پر اور اس کو لے اور دے اور اس کی بنیاد پر ڈیل ہو سکے، جی ہم آپ کے یہ بندے چھوڑتے ہیں، ہم آپ کے کیسز ختم کرتے ہیں، ہم آپ کو نااہل قرار نہیں دیتے، اس کے مقابلے میں آپ ہماری یہ بات مانیں کہ نواز شریف بھی واپس آ جائے۔ تو یہ انہوں نے پہلے وہ گراؤنڈ یہ بناتے آئے ہیں کہ کسی ایک جگہ تو عمران خان کو ہم مجبور اور مفلوج کر کے رکھ دیں گے اور اس سے منوا لیں گے۔ اب عمران خان چونکہ نہ تو وہ اس طرح کا کوئی جو انقلابی لیڈر ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہے، وہ تو آہستہ آہستہ چلنے والا، وہ ایوولوشنری ہے، وہ تبدیلی کا خواہاں ہے، انقلاب کا، اور خاص طور پہ خونی انقلاب کا نہیں ہے خواہاں، اور نہ اس کی جو جماعت ہے وہ کسی نظریاتی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ لوگوں نے آرمی کے جو تھا، آرمی نے بیٹ لگا دی کہ جی عمران خان کو اب اس دفعہ یوز کرو، پہلے جس طرح نواز شریف کو کیا تھا، پہلے فلاں کو کیا تھا، اب عمران خان کو چیک کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اور وہ اس بنیاد پر عمران خان کی طویل جدوجہد کو ایک فل منزل مل گئی اور وہ اقتدار میں آ گئے، اور ہمیشہ کی طرح جس طرح پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹھڈا بھی کرا دیتی ہے، اس نے کرا دیا۔ تو وہ نظریاتی جماعت نہیں ہے ہماری جو PTI جماعت ہے، میں بھی اس کا خیر خواہ ہوں کیونکہ عوام اس کے، لیکن عوام اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں اور اپنے عدم تحفظ کے باعث عمران خان کے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، پناہ تلاش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ہمارے جتنے لیڈر ہیں وہ ان کی بے حسی، ان کی ظلم، ان کا ستم، ان کی لوٹ مار، ان کی بددیانتیاں، چوری چکاریاں اتنی خوفناک ہیں کہ یہ عوام جو ہے نا وہ ان کو مقصد ہے کہ وہ جیسے متلینی شروع ہو جاتی ہے ان کے نام سے، جو ہر باشعور آدمی کو ان تمام ہماری لیڈرشپ سے متلی آتی ہے، اس لیے وہ عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان نے ثابت بھی کیا کہ جتنا اس سے ہو سکا ہے۔ اب بھی یہ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد انفلوئنسرز کا دباؤ ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون آدمی اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کون آدمی اب بھی امریکہ کا بیٹھا ہے، کون آدمی اب بھی اس کو نواز شریف کے حق میں پنچ کرتا ہے، جب عمران خان جیسا بندہ، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ حکومت میں آیا تو بہت سارے اس کے قریبی لوگوں کو توڑ کر اس کو کچھ لوگ اس میں داخل کیے گئے تھے، اس کو تحفے کے طور پر دیے گئے تھے عمران خان کو، اور وہ جو پہلے دن سے ساتھ چلے تھے، آج بھی میں کتنے لوگوں کے نام آپ کو گنوا سکتا ہوں، وہ عمران خان کو یاد ہی نہیں ہے، نہ وہ یاد رکھنے والا آدمی، اس کو یاد نہیں رہتے، اور اس کی وجہ سے اب جب اپنے بندے جو جان فدا کرنے والے، پہلے دن سے ساتھ چلنے والے بندے دائیں بائیں ہو گئے، وہ بھلا دیے گئے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اور باقی پارٹیوں کے انفلوئنسر یا دوسرے ملکوں کے، دوسری طاقتوں کے انفلوئنسر ارد گرد وہ دائرہ بنا دیا گیا، اور ہمیشہ ہر بڑے آدمی کے جو ساتھ ہے، اگر کوئی ان کا بندہ اس وقت موجود نہ بھی ہو تو وہ پچ کرتے ہیں بندے کو، ناکنگ کرتے ہیں اس بندے کو، آہستہ آہستہ اس کو مفاد دیتے ہیں، اس کو حوصلہ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی گرفتاریوں میں مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا بھی تھا جس کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ بھی لگے کہ جینوئن اوریجنل آدمی ہے، قربانی دینے والا عمران خان کے ساتھ۔ یہ میری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی۔ میں تو کچھ لوگ، آج مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے چودھری پرویز الہی کے گھر، تو یہ بھی ایک طرح کا سٹیج لگایا گیا ہو کہ تاکہ اگلی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کی، اس کے لیے قربانیاں دینے والوں میں چودھری پرویز الہی اور مونس الہی شامل ہوں کہ دیکھیں جی گھر کا دروازہ آپ کا توڑا تھا، ہمارا بھی توڑ گیا، گھر میں گھس گئے، خواتین کو ہراساں کیا، سالک کو زخمی کر دیا، یہ دیکھیں ظلم ہو گیا۔
میں نے کہا نہیں یار، میں جب تک میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے تو جو نظر آیا ہے میں ان کی حمایت بھی کروں گا اور اس واقعے کی مذمت کروں گا کہ یہ واقعہ بالکل ماورائے قانون ہے، لیگل ہے. کسی کے گھر میں کوئی دہشت گرد کے گھس گئے آپ کوئی، یہ تو میں جس طرح بھی یہ کیا گیا میں اس واقعے کے خلاف ہوں اور میری ہمدردیاں چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں اس واقعے کے حوالے سے. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ لوگ سوچتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی ہیں کہ دکھایا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے. بعض اوقات آپ کا بہت وفادار آدمی ہی آپ کے ساتھ اصل میں بے وفائی کر رہا ہوتا ہے. تو عمران خان کے ارد گرد لوگوں نے پنچ کر کسی نے اب ان کو کہا ہوگا جی کہ دیکھیں نااہل ہونے سے بہتر ہے آپ اس کو اہل ہونے دیں، آپ خود جو نااہل ہو جائیں تو اس سے بہتر نہیں کہ نواز شریف اہل ہو جائے. تو کتنا وہ تو جیت تو سکتا نہیں ہے، یہ قوم تو اسے قبول نہیں کرے گی. تو کسی نے کہا جی آپ کو گرفتار کریں گے، وہاں زہر کا ٹیکہ لگا دیں، وائرس چھوڑ دیں، مار دیں، اتنے بڑے نقصان سے بہتر ہے کہ آپ ان کا مان لیں کہ چلو جی ہم الیکشن جو ہے وہ 14 مئی کو نہیں کراتے، آگے لے جاتے ہیں اور ایک دن الیکشن کروا لیتے. یہ چیزیں مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان نے یہ چیزیں ان دا لانگ رن پاکستان کے مفاد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے اور اپنے لوگوں کے دباؤ میں بھی آپ اس میں سمجھیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ اس وقت جو لیڈر ہیں یہ کب تک سہیں گے گرفتاریاں، چھترول. یہ کوئی انقلابی نظریاتی نہیں ہے، یہ بالکل نظریاتی نہیں ہے، اس لیے یہ کب تک سہیں گے. اب یہ ہے کہ وہ دباؤ ڈالتے ہوں گے جی کہ ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ میں نے وزیر بننا ہے، میں تو جیتا ہی جیتا، میں سینیٹر بنوں گا، میں مشیر بنوں گا، میں گورنر بنوں گا، میں وزیر اعلیٰ بنوں گا. تو صورتحال اس وقت آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، اور نہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی دوسری پارٹی بھی بڑے کسی سکون میں ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آرمی چیف کا چین کے دورے کے بعد یہ بیان جو ہے وہ واضح طور پر وہ بھی اس لیے ہے کہ ان کو بھی شاید چین ہمارا دوست ہے، وہاں سے بھی مشورہ ملا ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ملک کے حالات کو نارملائز کریں. امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ آخر تک کوشش کرے گا کہ ملک میں انریسٹ پیدا ہو، انارکی پیدا ہو اور یہ برباد ہو جائے، جسے چین کے فیور میں نہیں ہے. چین کی انویسٹمنٹ ہے خربوں روپے کی یہاں پہ، چین نے یہاں سے راستے نکالے ہیں، چین نے قربانیاں دی. اب یہ جو دو اوپر والے بھینسوں کی لڑائی ہے اس سے بچنا بھی ظاہر ہے کہ اب اس وقت تو ساری ذمہ داری آرمی چیف کے اوپر ہے اور انہوں نے جو بیان دیا یہ حوصلہ افزا ہے. میں سوچ رہا ہوں اس بیان کے انتظار میں تھا کہ وہ آ کے ان کو اسی طرح کا بیان دینا چاہیے. تو یہ صورتحال اس طرح الیکشن ہوتے تو نظر آ رہے ہیں، میں آپ بالباب آپ کو بتاؤں، لیکن یہ بالکل عدالت کی جو خاموشی ہے اس کی وجہ سے اب یہ بالکل عوامی امنگوں کے مطابق الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. لیکن ہو جائیں چلو یہی بہتر ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو موجودہ حکومتیں ہیں ابھی تک نہیں ہٹائی گئیں، یہ جو پنجاب میں اور کے پی کے میں جو نگران حکومتیں ہیں جو واضح طور پر جانبدار حکومتیں ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ہی بے انصافی اور ظلم بھی کیا ہے ان حکومتوں نے. خاص طور پہ پنجاب کی حکومت محسن نقوی صاحب کو کم از کم میں اس حد تک میں سمجھتا تھا کہ وہ ان میں بے حسی یا ظلم کا عنصر تو ہے، وہ ذاتی تجربہ بھی ہے مجھے، لیکن اس حد تک یہ اندر سے وہ ہوں گے خوفناک حد تک کہ وہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور وہ اپنے اعصاب پر برداشت کریں گے. یہ میرے لیے ماننا مشکل تھا لیکن ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے. تو یہ بھی حکومتیں لگ رہا ہے کہ ان کو بھی آگے تک وہ ان کی کوشش یہی ہے حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی کہ یہی حکومتیں نگران حکومت کے طور پر رہیں اور تبدیل نہ. اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس پر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. لیکن الیکشن جولائی بجٹ کے بعد جولائی میں ہوتے نظر آ رہے ہیں، جولائی میں الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.